اللہ کو ماننے اور یقین کرنے کے فرق کے لیے میں ایک واقعہ آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک شخص رات کو ایک پہاڑ میں سے گزر رہا تھا۔ جاڑے کی سردی تھی، اس کا جسم بھی کانپ رہا تھا کہ اتنے میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرنے لگا۔ گرتے گرتے اس کے ہاتھ میں ایک درخت کی شاخ آ گئی اور وہ اسے پکڑ کر لٹک گیا۔ آپ یہ نقشہ اپنے ذہن میں بنائیے کہ انتہائی سردی ہو اور ایک شخص درخت کی شاخ سے لٹکا ہو اور اس بات سے بھی بے خبر ہو کہ وہ زمین سے کتنی بلندی پر ہے، تو اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور گڑ گڑا کر رب سے مدد کی فریاد کی۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اسے ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ آواز نے جواب دیا، میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی مخلوق ہوں اور میں مدد کرنے کو آیا ہوں۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اس نے کہا، تم ایسا کرو کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اتارو۔ اس مخلوق نے جواب دیا، میں تمہیں چھو سکتا ہوں اور نہ سہارا دے سکتا ہوں، میں صرف تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں، اور میرا مشورہ ہے کہ تم شاخ کو چھوڑ دو۔ وہ شخص حیران ہوا کہ یہ شاخ ہی تو میرا زندہ رہنے کی ضمانت ہے، اور اگر میں اسے بھی چھوڑ دوں تو پھر مر جاؤں گا، لہٰذا اس نے کہا نہ مانا۔ اس مخلوق نے اس شخص کو دوبارہ مخاطب کیا۔ میں کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں موجود واقعات اور ایک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر کی کہانی آپ کو ماننے اور یقین کرنے کا فرق واضح کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر یقین سے ملنے والے انعامات کا ذکر بھی کروں گا۔ تو اس مخلوق نے جب اس شخص کو دوبارہ بھی یہی کہا کہ شاخ چھوڑ دو، تو تب یہ شخص اس پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوا۔ انتہائی سرد رات گزر گئی۔ اگلے دن گاؤں والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک لاش درخت کی ایک شاخ سے لٹکی ہے اور اس لاش اور زمین کا فاصلہ صرف 2 فٹ ہے۔ اس شخص کو اللہ پر ایمان تھا اور اسی لیے اس نے مدد پکاری تھی، مگر اس شخص کو یقین کامل نہ تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ آئیے ماننے اور یقین کرنے کے فرق کو ایک سچی کہانی کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ آپ نے ہوا میں رسہ باندھ کر چلتے ہوئے انسانوں کا مظاہرہ کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ انہیں انگلش میں ٹائی ڈراپ واکر کہا جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ان جنونیوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ نیاگرا فال دنیا کی چند بڑی آبشاروں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس آبشار پر بھی ٹائی ڈراپ باندھ کر چل لیتے تھے۔ سینکڑوں فٹ کھائیوں پر چلنے کی بھی بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن جب موٹر سائیکل آیا تو ان جنونیوں نے ان پر موٹر سائیکل چلانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کچھ نے جانیں بھی دیں مگر بہت کامیاب ہوئے۔ ان کامیاب لوگوں میں ایک جوہین ٹرابر تھا۔ اس کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ جوہین ٹرابر جرمن تھا۔ یہ خود بھی موٹر سائیکل چلاتا تھا اور بعد ازاں اپنے بیوی اور بچوں، یہاں تک کہ شیر خوار بیٹے کو بھی موٹر سائیکل پر بٹھا کر ٹائی ڈراپ سے گزرتا رہا، مگر اس نے 2005 میں کمال کر دیا۔ اس نے جرمنی کے ایک شہر میں 13 اگست 2005 کو 40 میٹر اونچے ٹائی ڈراپ پر 53 کلومیٹر کی رفتار سے موٹر سائیکل چلا کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ اب آپ کہانی کا دوسرا رخ دیکھیے۔ کسی کو ماننے اور یقین کرنے کا فرق آپ کو واضح ہو جائے گا۔ جس وقت اس نے یہ ریکارڈ بنایا اس وقت سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے رسے پر موٹر سائیکل چلا رہا ہوں۔ میں نے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر موٹر سائیکل چلایا ہے۔ میری اس پروفیشنل لائف میں آج تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ میں جب بھی موٹر سائیکل لے کر رسے پر آیا تو موٹر سائیکل کو دوسری سائیڈ پر پہنچا کر ہی دم لیا۔ کیا آپ کو اس پر شک ہے؟ لوگوں نے تالیاں بجا کر جواب دیا، نہیں، بے شک تم اپنے فن میں لازوال ہو۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ میں نے 40 میٹر بلند ٹائی ڈراپ پر 53 کلومیٹر کی رفتار سے یہ موٹر سائیکل چلائی ہے؟ لوگ بولے، بالکل، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا۔ جوہین ٹرابر نے پھر سب سے سوال کیا کہ پھر تم میں سے کون ہے جو میرے موٹر سائیکل پر میرے پیچھے بیٹھ کر یہ ریکارڈ دوبارہ قائم کرنے میں میری مدد کرے گا؟ ایسا سننا تھا کہ مجمع سکتے میں پڑ گیا۔ وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے مگر کوئی بھی جوہین ٹرابر کے پیچھے بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جوہین ٹرابر اور اس کے فن کو مانتے تو تھے، مگر کیا وہ انہیں موٹر سائیکل پر بٹھا کر دوسری طرف پہنچا سکتا ہے؟ انہیں اس بات پر یقین نہیں تھا۔ جوہین ٹرابر کے اس واقعے میں ماننے اور یقین کرنے کا فرق بالکل واضح ہے۔ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، ہم ہی کیا اس کائنات میں ہر چیز
اللہ کو مانتی ہیں، لہٰذا اللہ کو میرے ایک کے ماننے سے ہرگز فرق نہیں پڑتا۔ پس ثابت ہوا صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن کیا مجھے اللہ پر یقین بھی ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، مگر یہ مان لینا صرف کافی نہیں ہے۔ یہ مان لینا ویسے ہی ہے جیسے لوگوں نے جوہین ٹرابر کو ریکارڈ ہولڈر تو مان لیا، مگر وہ یہ ماننے کے باوجود بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ جوہین ٹرابر انہیں موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھا کر بخیر و عافیت دوسری سمت تک پہنچا دے گا۔ ہمارا یقین بھی اس مولوی صاحب کی طرح ہے جو روز بیان دیا کرتے تھے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ گاؤں میں ایک لڑکا دریا پار کر لیتا ہے۔ وہ اگلے دن دریا پہنچ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک شخص آیا، اس نے جوتے اتارے اور دریا پار کر لیا۔ مولوی صاحب نے اسے آواز دی اور واپس آنے کو کہا۔ وہ لڑکا دوبارہ واپس آیا تو مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم نے دریا کو پار کرنے کا یہ فن کہاں سے سیکھا؟ اس بچے نے جواب دیا کہ ایک دن میں مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ جو بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دریا کو پار کرنے کی کوشش کرے گا وہ دریا پار کر جائے گا۔ مولوی صاحب نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ یہ بیان میں نے ہی فرمایا تھا، مگر مجھے اپنے بیان پر اتنا پختہ یقین نہیں تھا، اس لیے میں دریا پار نہیں کر سکا، جبکہ تمہیں میرے بیان پر پختہ یقین تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمت اور حوصلہ دیا کہ تم دریا کو پار کر گئے۔ جو اللہ پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے رزق کے طریقے بھی بنا لیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، یعنی یہ دکھوں کا مداوع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی تھیں، اس میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے اور یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی مشکل میں ہوں یہ وظیفہ پڑھیں۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وظیفہ شروع کر دیا، ابھی گھر میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے اور پیچھے 100 اونٹوں کی لائن ہے۔ میں حیران ہوا اور پوچھا تو بیٹے نے بتایا کہ مجھے موقع ملا تو میں وہاں سے بھاگ آیا اور ساتھ ہی ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ تم بھروسہ کرو وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کسی شخص کو فکر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں تو اس کی مشکل اور بڑھے گی، اور اگر وہ اپنی مشکل کو رب کے سامنے رکھ کر التجا کرے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ پاک اسے مالا مال کر دے گا۔ آپ بھی اپنی مشکل کو یہ بتایا کریں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، یہ نہ کیا کریں کہ اللہ کو بتائیں کہ ہماری مشکل کتنی بڑی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو میں آپ کے اندر بھی یقین کا جذبہ پختہ ہو گیا تو یقین کریے کہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، اس پر کمنٹ کیجیے گا، اسے آگے شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔